الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین وقد جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ محترم ناظرین کرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج اور قربانی کے اس مخصوص پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ حج اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے اور دین نے، شریعت نے ہر اس شخص کی ذمہ داری متعین کی ہے جس کے پاس مال و اسباب ہوں اور وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو تو وہ حج کرے، عمرہ کرے۔ اس کے غیر معمولی ثواب بتائے گئے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو شخص حج کرتا ہے اور شہوت وغیرہ کی بات نہ کرے، فسق و فجور کی بات نہ کرے، جنگ و جدال کی بات وہاں نہ کرے، تو وہاں سے ایسے لوٹتا ہے جیسے وہ اپنے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، بالکل معصوم۔ اس میں حقوق اور معاملات وغیرہ کی جو باتیں ہیں وہ سب کو چھوڑ کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ وہ سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ البتہ جو حقوق ہیں، واجبات ہیں، وہ بندہ جب تک اس خاص بندے سے اپنا معاملہ نہیں کر لیتا وہ معاف نہیں ہوتے۔ محترم ناظرین کرام، حج کے ساتھ ساتھ قربانی جو ایک بڑا کام ہے جو اس حج کے درمیان ہوتا ہے، اور عام طور پر جو حج نہیں کرتے، جن کو یہ سعادت پہلے مل چکی ہے یا ابھی نہیں ملی ہے، دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں وہ قربانی کرتے ہیں۔ حاجی بہت سارے امور انجام دیتا ہے وہاں اور قربانی بھی کرتا ہے۔ تو قربانی 10ویں ذی الحجہ کو ہوتی ہے، 9 کو عرفات میں قیام ہوتا ہے، اور پھر رات میں مزدلفہ میں قیام، اور اس کے بعد صبح منی حاضر ہو کر کے رمی جمار کرتا ہے آدمی، اور اس کے بعد قربانی کرتا ہے۔ تو قربانی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ تو قربانی وہاں حاجی کرتا ہے، اور پوری دنیا میں مسلمان جس کو استطاعت حاصل ہے وہ قربانی کرتا ہے۔ حاجی کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ قربانی نہیں کر سکتا، تمتع کرنے والا، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ 3 روزے وہاں رکھے، اور واپس آ کر کے جب وہ اپنے وطن آئے تو 7 روزے یہاں رکھے۔ دنیا بھر میں جہاں بھی لوگ موجود ہیں ان کو قربانی کی استطاعت اگر موجود ہے تو قربانی کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند عطا کیا اور بڑی دعاؤں کے بعد ان کو دیا، اللہ رب العزت سے انہوں نے صالح اولاد مانگی تھی، اور ایسی اولاد جو اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے، اس کو آگے بڑھانے میں ان کی مدد کر سکے، ان کے بعد اس بیڑے کو آگے بڑھا سکے، اس ذمہ داری کو آگے بڑھا سکے، تو اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ لیکن جب وہ کام کاج میں حصہ بٹانے کے قابل ہو گئے، فلما بلغ معہ السعی، جب وہ ان کے ساتھ روزمرہ کے کاموں میں حصہ لینے کے قابل ہو گئے، یعنی دوڑ دھوپ کے لائق ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے ایک امتحان اور لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور یہ کہا کہ تم اس بچے کو میرے راستے میں ذبح کر دو، میرے نام پر ذبح کر دو۔ یہ قربانی اللہ رب العزت نے ان سے مانگی، اور قربانی مانگنے کا جو طریقہ تھا وہ یہ کہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا تھا، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی پیش کی اور پچھاڑ دیا ان کو، اور چھری چلانے ہی جا رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ندا دی کہ ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، اور ہم اس کو اب تمہاری قربانی قبول کرتے ہیں اور اسماعیل کی جان کو بچاتے ہیں ایک فدیہ کے ذریعے، اور وہ فدیہ ایک دمبے کی شکل میں تھا۔ تو اب رہتی دنیا تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اس امت میں رائج ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کے بارے میں بتایا ہے کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت ہم کو دی ہے اور ہمارے پاس قربانی کرنے کا موقع ہے، اور ہمارے پاس اتنا اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے کہ ہم قربانی کر سکتے ہوں، تو ہمیں قربانی کرنا چاہیے۔ تو اس قربانی کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ ہم تھوڑی سی گفتگو اس قربانی پر کریں گے
اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں جو اس کے علاوہ بھی ہیں ان پر بھی تھوڑی سی توجہ ہم دیں گے انشاءاللہ العزیز اگر وقت نے ساتھ دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ کوثر میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو یہاں قربانی کرنے کے بارے میں یہ آیت صریح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو گویا قربانی کرنا اور جانور ذبح کرنا اللہ تعالیٰ کے نام پر اور اللہ تعالیٰ کے لیے خون بہانا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی دین میں اس کا ایک مقام ہے اور اللہ رب العزت قربانی کو پسند فرماتے ہیں۔ اس کے نام پر جب خون بہایا جاتا ہے، اس کے نام پر قربانی کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں جو ذکر آتا ہے وہ یہ کہ وہ فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اسماعیل کو فدیے میں چھڑا دیا ایک بڑی قربانی کے ذریعے۔ اس پر جو مفسرین لکھتے ہیں وہ یہ بات کہ دمبا قربانی کے لیے آیا تھا اور اس دمبے کو قربان کیا گیا تھا، لیکن وہ دمبے کی جو قربانی تھی وہ تو قربانی تھی، لیکن ایک بڑی قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی وہ غیر معمولی تھی، اور بعد میں اللہ رب العزت نے اس قربانی کو جو زندہ رکھا اور اس کو اللہ رب العزت نے جو جاری و ساری کر دیا، تو رہتی دنیا تک وہ قربانی ہوتی رہے گی۔ حضرت ابراہیم کا نام، حضرت اسماعیل کا نام اور یہ قربانی کی جو سنت ہے یہ تازہ رہے گی اور اللہ کے بندے اس چیز کو کرتے رہیں گے۔ تو محترم ناظرین کرام، قرآن مجید میں اس قربانی کے بارے میں غیر معمولی انداز سے ہدایات آئی ہیں۔ قربانی کا جو گوشت ہے اس کو کھانا اور اس کو غربا مساکین میں تقسیم کرنا، اس کی بھی ہدایت آئی ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو قربانی کا جو گوشت ہے اس کو تم کھاؤ اور جو ضرورت مند ہیں، جو محتاج ہیں، پریشان حال ہیں، ان کو بھی تم دو۔ اسی طریقے سے ہم نے تمہارے لیے اس جانور کو مسخر کر دیا ہے تاکہ تم میرا شکریہ ادا کرو۔ قربانی کا معاملہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ عام طور پر ہمارے سامنے ہمارے یہاں جو چیز رائج ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ قربانی کو دکھاوے کے لیے عام طور پر کرتے ہیں۔ آدمی چاہتا ہے کہ اس کا جو قربانی کا جانور ہے وہ فربا ہو، تو فربا ہونا چاہیے، لیکن آدمی چاہتا ہے کہ پچھلی مرتبہ جیسا تھا اس سے بہتر ہو۔ ہم نے اگر ایک جانور قربان کیا ہے تو دو ہم کریں، اور ہمارا جانور دوسرے جانور سے کم نہ ہو، اور آدمی اس میں ہوڑ لگاتا ہے اور اس میں مقابلہ کرتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ کہتا ہے کہ ہم نے پچھلے سال 2 جانور کیا تھا، اس سال اگر 1 جانور ہم کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ایک آیت میں سمیٹ دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو قربانی کا گوشت ہے اور قربانی کی دیگر چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں تو سب تمہارے پاس رہ جانے والی ہیں اور اس کا کوئی فائدہ اللہ رب العزت کو ہونے والا نہیں ہے۔ سورہ حج میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس قربانی کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ تقویٰ کا مطلب اس جذبے سے تم نے قربانی کی ہے، تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی جو تم نے پیش کیا ہے، یہ قربانی تمہاری کن جذبات کے تحت ہے، کس احساسات کے تحت ہے، دل کی رگوں کی گہرائیوں میں قربانی جو تم نے کیا ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، اللہ رب العزت کو دل کی رگوں کی گہرائیوں کے ساتھ اس کے لیے کرنا ہے، یہ سب چیزیں پہنچتی ہیں۔ تو گوشت تو تم کھا لیتے ہو، تم خود کھا لیتے ہو، اس کو تقسیم کر دیتے ہو، اور جو خون ہے وہ اس زمین پہ گر جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، تمہارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں جو تقویٰ ہے وہ پہنچتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا جانور تو بہت دبلا ہوتا ہے، بہت پتلا ہوتا ہے، بہت منحنی ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں، اور کتنے لوگ جو بڑے بڑے فربا جانور ہوتے ہیں اس پر وہ بھاری ہو جاتا ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ عز وجل من اراقۃ دم۔
ابن آدم نے قربانی کے دن اللہ رب العزت کے بارگاہ میں کوئی بھی عمل وہ نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو، مگر اس سے زیادہ اچھا کہ خون بہایا جائے۔ قربانی کے دن سب سے زیادہ اچھا کام اور سب سے محبوب کام اللہ تعالیٰ کی نظر میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ خون کا بہانا ہے، اللہ کے راستے میں خون کا بہانا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ قربانی کا جو جانور ہے یہ قیامت کے دن آئے گا بِقُرُونِهَا، اپنے سینگوں کے ساتھ، وَأَظْلَافِهَا، اور اپنے کھروں کے ساتھ، وَأَشْعَارِهَا، اور اپنے بالوں کے ساتھ، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور قربانی کا جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا جو خون ہے وہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و منزلت طے ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خوش و خرم ہو جاؤ کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کتنا بہترین وعدہ فرما دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی غیر معمولی چیز ہے۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما ہی الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، تو کہا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ قالوا ما لنا فیہا، کہا کہ اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، کہا کہ ہر بال پر نیکی ملے گی۔ قالوا فالصوف، تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اون، یہ بھیڑ وغیرہ جو ہیں ان کا اون؟ قال بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہا کہ یہ جو اون ہے اس کے بھی ہر بال پر نیکی ملے گی۔ ابن ماجہ اور ترمذی میں اس حدیث کی روایت موجود ہے۔ محترم ناظرین کرام، وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کے سلسلے میں تفصیلات بیان کی ہیں اس پر انشاءاللہ غور و فکر کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں۔ قربانی پر گفتگو چل رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے حج کے موقع پر قربانی بھی لازم قرار دیا ہے۔ حاجی لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کریں۔ جو حج افراد کرتے ہیں ان پر قربانی نہیں ہے، لیکن جو حج تمتع کرتے ہیں اور حج قران کرتے ہیں ان پر قربانی ہے۔ اب حاجی اگر قربانی نہیں کر سکتا، استطاعت نہیں ہے، تو اس کو 3 روزہ وہاں رکھنا چاہیے، اور حج تمتع کے سلسلے میں خاص طریقے سے کہ 3 روزہ وہاں رکھے اور 7 اپنے گھر پر آ کر کے رکھے جب لوٹ کر کے وہ آئے۔ لیکن پوری دنیا کے لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ قربانی کریں 10ویں ذی الحجہ کو، اور قربانی کرنے سے ان کو غیر معمولی ثواب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ محترم ناظرین کرام، بغیر قربانی کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ آپ دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر چاہتے ہیں تو اس کے لیے قربانی آپ کو دینی ہوگی، وقت کی قربانی دینی ہوتی ہے، سرمایہ کی قربانی دینی ہوتی ہے، صلاحیتوں کی قربانی دینی ہوتی ہے، تب وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جنت جو انمول ہے وہ بغیر قربانی کے حاصل ہو جائے گی؟ تو قربانی، دین اسلام تو قربانی سے عبارت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی دینی پڑی، انبیاء علیہم السلام کو قربانی دینی پڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی جو بیٹے کی انہوں نے پیش کی، اور اس کے بدلے میں اور اس کی سنت میں ہم تمام قربانی پیش کرتے ہیں، تو یہ دین و اسلام قربانیوں سے عبارت ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم قربانیوں کے لیے تیار رہیں۔ ضرورت پڑے تو ہم وقت کی قربانی دیں، ضرورت پڑے تو صلاحیتوں کی قربانی دیں، ضرورت پڑے تو مال و اسباب کی قربانی دیں، اور جب ضرورت پڑ جائے تو جان کی قربانی دینے سے دریغ نہ کریں۔ اور جان اللہ رب العزت کی ہے، اگر اس کے راستے میں ہم دے دیتے ہیں تو کوئی احسان تھوڑی کرتے ہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیل بیان کی ہے وہ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے امور یہ حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، زمزم اور قربانی، حج بیت اللہ کے موقع پر آپ دیکھیں کہ اس گھر کی جو تعمیر ہے وہ اپنے نیک بندے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے ذریعے اللہ رب العزت نے کرائی۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غیر معمولی قربانیاں دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا بھی ایک مطالعہ ہماری زندگی میں رہنا چاہیے کہ یہ کون سے برگزیدہ پیغمبر تھے اللہ رب العزت کے، کہ اللہ رب العزت نے ان کی چیزوں کو اتنا پسند فرمایا کہ اس کو امر کر دیا، اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے اس میں کار خیر چھپا دیا۔
اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں اس کو بھی اپنے سامنے رکھو اور اس کے ذریعے انسپائر ہو اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ محترم ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، تذکرہ کرو قرآن مجید میں ابراہیم کا، وہ صدیق تھے، سچے تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، اپنے والد صاحب سے انہوں نے جب کہا، اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں اس کی جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کو کچھ بے نیاز کر سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بت پرست تھے، بلکہ بت بنانے والے تھے، بت کو بناتے تھے وہ، اور بت پرستی کا معاملہ عروج پر تھا اور ان کے خاندان میں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ جب یہ دیکھ نہیں سکتے، جب یہ سن نہیں سکتے تو ان کی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سلسلے میں ان کو جان کی قربانی کا مسئلہ پیش آ گیا، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ایک کوئی میلہ اور ٹھیلا تھا، اس میں جانے کے لیے لوگوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا، میری طبیعت ناساز ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا تھا۔ تو قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم کیا ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے یہ کیا ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، کہا نہیں، یہ جو بڑا والا ہے اس نے کیا ہے۔ انہوں نے سارے بت توڑ دیے تھے، صرف بڑے والے کو چھوڑا تھا، اور کلاڑی بھی اس کے گویا کی گلے میں لٹکا دی تھی، روایات میں آتا ہے۔ تو کہا کہ اس نے کیا ہے۔ فاسألوهم ان كانوا ينطقون، ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں، اگر ان کو کسی نے مارا ہے، پیٹا ہے، ان کے ساتھ کوئی غلط برتاؤ کسی نے کیا ہے تو یہ خود بتائیں گے۔ تو گویا ایک سوچنے سمجھنے کے لیے ایک جھٹکا دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ جب یہ بول نہیں سکتے، جب یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اور یہ بڑا والا جو بچا ہوا ہے یہ بھی جب اس نے ان لوگوں کو بچانے کا کوئی سامان نہیں کیا اور نہ خود وہ بتا سکتا ہے کہ کیا ہوا ہے، تو تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر کے وہ کچھ دیر کے لیے تو حیران رہے کہ واقعتاً صحیح بات کہتا ہے وہ، لیکن بعد میں جو عصبیت جاہلیہ تھی وہ عود کرائی، اور اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو بہت خطرناک لڑکا ہے اور اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو جلا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ قالوا حرقوه، لوگوں نے کہا کہ اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور جو تمہارے دیوی دیوتا ہیں ان کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم یہ بات کرنے والے ہو، اگر کچھ کرنا ہے تو اب اٹھو اور اپنے دیوی دیوتاؤں کی مدد کرو اور اس کو جلا دو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سراپا سلامتی ہو جائے ابراہیم پر۔ ان لوگوں نے آگ کا الاؤ تیار کیا اور اس میں حضرت ابراہیم کو ڈال بھی دیا، لیکن حضرت ابراہیم چونکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو کہا کہ تو ہو جا ٹھنڈی، اور اتنی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ اس میں گویا کہ جم کے رہ جائے زندگی، بلکہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام پر وہ ارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین، انہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ چال چلی تو ہم نے ان کی چال کو ناکام کر دیا۔ محترم ناظرین کرام، دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جان کی قربانی بھی دینی پڑی، اللہ رب العزت نے ان کو بچا لیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت بھی کرنی پڑی، شام کی طرف انہوں نے ہجرت کی اور مصر میں وہ بھی گئے تھے۔ فآمن لہ لوط، لوط ایمان لائے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وقال انی مہاجر ربی انہ العزیز الحکیم، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ عزیز ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اور انہوں نے جو زمین ان کو ملی تھی، جو علاقہ ان کا ہے، وہ علاقہ تھا جہاں اللہ رب العزت کی برکتیں نازل ہوئی تھیں، یعنی ارض شام۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ قربانی بھی دینی پڑی کہ ماں بیٹے کے ساتھ گویا کی ہجرت ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وادی غیر ذی زرع میں وہاں لے جا کے، یعنی وہ جہاں خانہ کعبہ ہے اس وادی میں، وہاں چھوڑ آؤ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لے کر کے اور ان کے نوزائیدہ بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے وہاں گئے اور توشہ وہاں دے دیا زندگی گزارنے کا۔ جب مڑنے لگے تو حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں یہاں چھوڑ کر کے ہم کو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو آپ جائیے، اللہ تعالیٰ ہمارا ذمہ دار ہوگا، اور اللہ رب العزت زیادہ کون ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو تفصیلات آپ جانتے ہیں، تو یہ قربانی بھی ان کو دینی پڑی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ماں بیٹے کی جو ہجرت ہے اور وہاں پر جو زندگی ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میرے مالک
میں نے اپنی ذریت کو یہاں جو غیر ذی زرع وادی ہے، جہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہوتی ہے، یہاں تیرے گھر کے پاس میں نے ٹھہرا دیا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، میرے مالک تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو لوگوں کے دلوں کو ان کے لیے بنا دے ایسا کہ اس کی طرف آمادہ ہو جائیں اور اس کی طرف ان کے دل یکسو ہو جائیں۔ وارزقھم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور ان کو پھلوں سے روزی دے تاکہ وہ شکریہ ادا کر سکیں۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب توشہ ختم ہو گیا اور جب پانی ختم ہو گیا اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے چھاتی میں دودھ ختم ہو گیا تو بچہ رونے لگا، یعنی اسماعیل علیہ السلام پریشان ہو گئے، رونے لگے، تو وہ بہت پریشان ہوئیں، صفا پر جاتی تھیں کہ ادھر کوئی قافلہ آ رہا ہے تو پانی لے لیں یا توشہ لے لیں، وہاں کوئی نہیں ملتا تھا تو وہ پھر مروہ کی طرف جاتی تھیں۔ بیچ میں چونکہ وہ بچے کو دیکھتی رہتی تھیں، صفا پہاڑی اونچائی پر تھی، وہاں سے بچہ نظر آتا تھا، مروہ پر اونچائی سے نظر آتا تھا، لیکن بیچ میں جب وہ دوڑ کے جاتی تھیں تو نشیب جہاں ہو جاتا تھا وہاں تیز دوڑتی تھیں تاکہ بچے کو دیکھ سکیں کہ میرا بچہ کس حالت میں ہے۔ یہ چیز اللہ رب العزت کو بہت پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو امر کر دیا رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے کہ جب بھی کوئی حج کرنے جائے، عمرہ کرنے جائے تو وہ یہ عمل دہرائے، اور وہ قربانی جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی ہے، وہ قربانی جو حضرت اسماعیل کی ہے، وہ قربانی جو حضرت ابراہیم کی ہے، وہ سامنے رہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر اللہ رب العزت کا حکم ہوا اور زمزم وہاں پھوٹ گیا اینڑیوں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور پھر وہ آج تک موجود ہے اور اس کے اندر جو تاثیر و غذائیت وہ غیر معمولی ہے۔ تو یہ قربانی جو دی حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل نے، یہ غیر معمولی ہے۔ تو قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی اپنے نفس کی ہے، قربانی اپنے وقت کی ہے، قربانی اپنی صلاحیتوں کی ہے، قربانی مال و اسباب کی ہے، قربانی آدمی کی جان کی ہے۔ طرح طرح کی قربانیاں ہیں، جب جس کی ضرورت پڑے اللہ کے راستے میں قربانی کو دینا چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو بھی زندگی کے ہر لمحے اور موڑ پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانیاں دینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم تمام کو یہ صلاحیت دے کہ ہم، ہماری بیوی، ہمارے بچے سب اس کے لیے تیار رہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔